إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. الف لام میم، یہ حکمت سے بھری کتاب کی نشانیاں ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیاب ہے. حضرت سامعین، بزرگان محترم، یہ سورہ لقمان کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی گئی. گزشتہ تفسیر میں سورہ لقمان جس نام سے یہ سورت ہے، حضرت لقمان علیہ السلام ان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کے لیے اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے نقل فرمائی ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام کی پر حکمت باتیں بے شمار ہے. اللہ نے چند کا ذکر اس سورت کے اندر فرمایا ہے، اگلی آیات کے اندر وہ ذکر آتا ہے. سورت کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر چند سورتوں کے شروع میں الف لام میم، طٰہٰ، یاسین، حامیم، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ سورتوں کے شروع میں آتے ہیں. مقطعات کے معنی جسے توڑ توڑ کر الگ الگ کر کے پڑھا جائے، چونکہ ان حروفوں کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اور ان کی جو معنی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حروف مقطعات کے معنی یہ بیان فرمائے کہ یہ اللہ نے کسی نہیں بتلایا. لہذا ہمیں ان آیات کے اوپر یقین رکھنا اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اسی سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کو اگر ہم بغیر سمجھے پڑھیں گے تب بھی ثواب ہے، سمجھ کر پڑھیں گے ثواب ہے ہی، بغیر سمجھ کر پڑھیں گے تو بھی ثواب ہے. اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو کوئی قرآن شریف پڑھے تو ہر حرف پر اسے 10 نیکیاں ملے گی. اور پھر مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی، الف لام میم. یہ فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. ان تینوں کو پڑھنے سے 30 نیکیاں ملے گی. اب اس کے معنی ہم کو معلوم نہیں ہے، تب بھی اس کے اوپر ثواب کا وعدہ ہے. لہٰذا کوئی قرآن مجید کو پڑھے، اگر اسے معنی معلوم نہ ہو، مفہوم اور مطلب معلوم نہ ہو، تب بھی پورا ثواب ملے گا. اور اگر معنی معلوم ہو، یہ نور علی نور ہے،
پھر آدمی کے اندر ایک کیفیت آئے گی اور عمل کا ایک داعیہ پیدا ہوگا، وہ خود سمجھے گا تو دوسروں کو سمجھائے گا۔ یہ درس قرآن اسی واسطے ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت سمجھ کر کرے۔ قرآن کی تلاوت ہم اس کے معنی کو سمجھ کر کرے تو اس کے اندر آدمی کو خود بھی فائدہ زیادہ ہوتا ہے، وہ دوسروں تک بھی بات پہنچا سکتا ہے۔ پھر فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی نشانیاں ہیں۔ واقعتاً قرآن مجید جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، بہت سارے اس کے نام ہیں، کتاب حکیم بھی اس کا نام ہے جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ حکمتوں بھری کتاب ہے یہ۔ اب اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ اس کی آیات سے اور اس کی نشانیوں سے اور اس کے قصوں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور جو قرآن سے اپنا ربط مضبوط کرے گا۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہوگا اور جسے دوبارہ اٹھائے جانے کا پکا یقین ہوگا تو وہ اللہ کے ان ہدایات کے اوپر عمل کرے گا اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے گا۔ تو یہ حکمت والی کتاب ہے اور یہ اس کی نشانیاں ہیں جو قرآن مجید کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ھدی و رحمہ، ہدایت کا سامان ہے۔ آدمی قرآن مجید کو پڑھے، اس کو سمجھے تو اس کو ہدایت ملتی ہے، روشنی ملتی ہے۔ ہدایت کے معنی سیدھا راستہ، ایسا راستہ جس پر چل کر وہ اللہ تک پہنچے، اسے کہتے ہیں ہدایت۔ تو آپ کہتے ہیں کوئی ایمان میں داخل ہو جائے، کوئی اسلام لے آئے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ کوئی شرابی ہے، کوئی کبابی ہے، کوئی بدکار ہے، کوئی زانی ہے، توبہ کر لیتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا شروع کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ تو ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ چلنے کی ہدایت کہ جس پر چل کر بندہ اللہ تک پہنچے، اللہ کی رضا حاصل کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے اور جنت حاصل کرے، وہ ہے سیدھا راستہ، اسے کہتے ہیں ہدایت۔ اس واسطے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے، سیدھا راستہ ہم کو بتلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ ہے، یہ متقیوں کا راستہ ہے، یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے جس پر چل کر بندہ اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ اس واسطے اللہ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اس واسطے کہ اس کے دائیں بائیں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ انسان کو ادھر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، ادھر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈبہ بنایا چوکور اور اس کے اندر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کچھ لکیریں دائیں طرف کھینچی اور کچھ بائیں طرف کھینچی۔ پھر صحابہ کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ چوکور ڈبہ ہے اور ایک راستہ، ایک سیدھی لائن ہے جو سیدھی جا رہی ہے اور کچھ دائیں ہیں کچھ بائیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ دائیں بائیں یہ شیطان کے، نفسانی خواہشات کے اور نفس کے چونچلے بازیوں کے اور دنیاوی راستے ہیں۔ انسان دائیں چلا جاتا ہے بھٹک جاتا ہے، بائیں چلا جاتا ہے بھٹک جاتا ہے، دنیا میں مست ہو جاتا ہے، کہیں شیطان کے نقش قدم پر چل پڑتا ہے، کہیں نفس کی سن کے رب کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو سیدھا راستہ وہ ہدایت والا راستہ ہے۔ تو قرآن حکیم کے اندر وہی سیدھا راستہ بتایا جاتا ہے جس سے انسان رب تک پہنچتا ہے۔ وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، قرآن کی آیات رحمت ہے۔ آدمی جب سنتا ہے، رحمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ایک چیز ہے جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا۔ کہاں ہے رحمت؟
اگر میں یوں کہوں کہ یہ قرآن کی مجلس ہے، قرآن کی محفل ہے، رب کی رحمت نازل ہو رہی ہے، تو آپ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے لیکن دل میں محسوس ہوتا ہے۔ جب سمجھے آپ کو قرآن سے آپ کا دل لگ رہا ہے اور دل میں اللہ کا قرب پیدا ہو رہا ہے، دل میں اللہ سے محبت پیدا ہو رہی ہے اور دل کے اندر عبادات کی طرف لگاؤ پیدا ہو رہا ہے، تو سمجھو وہ رحمت اپنا اثر کر رہی ہے۔ جب دل پر رحمت اثر کرتی ہے تو بندے کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی طرف دل متوجہ ہو، جب قرآن سے شغف پیدا ہو، جب نیک کاموں میں جی لگے، جب اللہ کی نافرمانی سے گھبراہٹ پیدا ہو، اللہ کی نافرمانی سے اکتاہٹ پیدا ہو، تو سمجھ جائیے اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے، رحمت کام کر رہی ہے۔ اب اس کی طرف سے اچھے اعمال کی طرف انسان کا جی لگتا ہے، تو وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، یہ قرآن کی آیات، اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت اترتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں تو دل کو ایک قلبی اطمینان ملتا ہے، دلی سکون ملتا ہے، نماز پڑھتے ہیں دلی سکون ملتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے۔ کیا ہے؟ یہ رحمت کا نزول ہے جو دل کے اوپر اثر کرتا ہے۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، اس واسطے ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط اگر ہوگا تو یہ قرآن سیدھا راستہ ہمیں دکھائے گا اور رحمت ہمارے اوپر نچھاور کرے گا۔ پھر اللہ یہاں پر 3 صفات بطور خاص بیان کر رہے ہیں، ہر ایمان والے کے اندر وہ ہونا چاہیے۔ 3 صفات کا خاص ذکر ہے اور اس کے متعلق اللہ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ 3 صفات کیا ہے؟ بہت عام ہیں، قرآن مجید کے اندر بار بار بیان کی گئی ہے۔ پہلی صفت ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام والا راستہ دیا، جنہیں اللہ نے فلاح یاب مومن کہا، پہلی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ 3 صفات دکھنے میں معمولی ہے لیکن بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ صفات کے پیدا ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر ایمانی طاقت اور ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، نماز کا قائم کرنا الگ ہے، نماز کا پڑھنا الگ ہے۔ آج امت کا مزاج نماز پڑھنے کا ہو گیا، نماز کو قائم کرنے کا نہیں ہوا۔ ہم بار بار سنتے ہیں، ایک نئی 10 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اقامت صلاۃ کا حکم دیا، اور نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ نماز کا پڑھنا کیا ہے کہ ایسے ہی پڑھ لینا، کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، اور کبھی اہتمام کرے کبھی اہتمام نہیں کرے، نماز پڑھنا ہے۔ نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز کی فکر، 5 وقتہ نماز کا اہتمام، 5 وقتہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کے آداب اور شرائط کی رعایت کرنا اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کو قائم کر سکیں۔ اگر آج نماز قائم ہو جائے تو پھر ہماری مسجدیں بھر جائے گی، مسجدوں میں جگہ ناکافی ہو جائے گی۔ اگر آج امت نماز کو قائم کرنے کے اوپر آ جائے، نماز فجر سے لے کے نماز عشاء تک، یہ تمام کی تمام نمازیں کہ اس کو قائم کرنے والا ایک ایمان والا بنے۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، کہ یہ بھی اہم فریضہ ہے۔ جس کے پاس مال ہے اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی یہ اتنا اہم فریضہ ہے۔ اس کے ذریعے سے جو غربت ہے، ماحول اور معاشرے کے اندر جو تنگ دستی ہے اور جو غریبی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ مالدار مال نکالتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے غریب پیٹ بھرتا ہے، اس کے ذریعے سے غریب کی غربت دور ہوتی ہے۔ اس واسطے بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے اوپر۔ بار بار قرآن بیان کرتا ہے
اور تیسری چیز ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے اوپر یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب دینا ہے۔ یہ تین صفات ایسی ہے کہ جو انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جس کے اندر نماز کی پابندی ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر ہوگی اور آخرت پر پختہ یقین ہوگا تو یہ رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، 100% ہدایت پر ہے۔ اس کے ہدایت پر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اس کے فلاح یاب ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیاب ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ہدایت والا راستہ نصیب ہو اور میں کامیاب لوگوں میں شامل ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو اپنا رہنما بنائیں، قرآن کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ساتھ ساتھ قرآن کی جو ہدایات ہے اور قرآن کے جو ارشادات ہے اس کے اوپر بھی عمل کرے۔ یہاں پر بطور خاص 3 صفات اور 3 باتیں ذکر کی گئی ہے۔ ایک ہے اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا، دوسرے ہے مالداروں کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی اور تیسرے ہے آخرت کے اوپر پختہ یقین۔ آخرت پر جتنا پختہ یقین ہوگا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اعمال اتنے جاندار ہوں گے، اعمال اتنے شاندار ہوں گے اور ہدایت اتنی ہمارے لیے مقدر ہوگی اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اس واسطے ان باتوں پہ عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں ان باتوں پہ توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to